ہے۔ قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے کی، اور اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، دو طریقے اختیار کیے گئے۔ سب سے پہلا، سب سے عظیم الشان، سب سے اہم طریقہ جو تھا اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بها الا الظالمون۔ فرمایا یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں۔ نہ انسان ختم ہو، نہ قرآن کی حفاظت پر کوئی حرف آئے، نہ حافظ ختم ہو، نہ ہی قرآن مجید پر کوئی حرف آ سکے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب حافظوں کی بڑی تعداد موجود نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی، 6 سے 7 سال کے بچے پورا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کیے کر رہے ہیں۔ کون سی طاقت دنیا کی سینوں سے اس قرآن کو نکال لے گی؟ امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ اس کی حفاظت کا، کتابت تھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے، جانثار، آپ علیہ السلام کے کاتب ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے، امام الانبیاء کو قرآن سناتے، چلے جاتے، کاتبان وحی فوراً آ جاتے، رسالت میں آپ قرآن پڑھ کے سناتے، وہ لکھ لیتے۔ اس کا اعتراف کافروں نے بھی کیا، قالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، کہ لکھا ہوا ہے قرآن، لکھا ہوا قرآن کریم سینوں میں بھی محفوظ، لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ جیسے قرآن لکھا جاتا تھا، قرآن حفظ کیا جاتا تھا، ویسے ہی حدیث رسول اللہ لکھی جاتی تھی اور حفظ کی جاتی تھی۔ جیسے کاتبان وحی قرآن لکھتے تھے، ویسے ہی حفاظ حدیث یاد کرتے تھے اور اسے لکھتے بھی تھے۔ یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یا عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سعید خدری ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہے، یہ عبداللہ بن مسعود ہے، یہ عبداللہ بن عباس ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، یہ جابر بن عبداللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک لائن لگی ہوئی ہے حضرات صحابہ اکرام کی، محمد کریم علیہ السلام کے منہ سے بات نکلتی ہے، وہ یاد بھی کر لیتے ہیں، اسے لکھ بھی لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کا صحیفہ، مشہور زمانہ صحیفہ، عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ، صحیفۃ الصادقہ، مشہور زمانہ صحیفہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ، آج وہ چھپا ہوا بھی اس کا ایک حصہ مل جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ حضرت محمد کریم علیہ السلام کے فرامین کا خزانہ تھی، بڑا کچھ یاد کیا ہوا تھا اور لکھی ہوئی بھی موجود، سینوں کے اندر بھی محفوظ۔ جن سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا، انہی سینوں کے اندر حدیث رسول اللہ بھی محفوظ تھی۔ جیسے قرآن کریم کا کوئی لفظ بدلا نہیں جا سکا، کوئی لفظ بڑھایا نہیں جا سکا، کوئی لفظ گھٹایا نہیں جا سکا، ویسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جو کی توں آج تک محفوظ ہے۔ بچانے والا وہی ہے، حفاظت کرنے والا وہی ہے، یاد کرنے والے، لکھنے والے وہی ہے۔ پاک باز سینے، مقدس سینے، جن کی صفائی اللہ نے آسمان سے کر، کوئی کمی نہیں آنے دی، کوئی خرابی نہیں آنے دی، کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا تھا، اگر یہ محفوظ ہی نہ ہوتا تو پھر نمونہ کیسے، اس کی پیروی کیسے ہو سکتی تھی؟ اللہ اکبر، مدتیں گزر گئیں، مدتیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، آج صورتحال یہ ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا، وہ آئے کب کے گئے بھی کب کے، وہ آئے کب کے گئے بھی کب کے، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ وہ آئے کب کے گئے کب کے، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھتے۔ رات کا اندھیرا ہے، کمرے کا اندھیرا ہے، چراغ نہیں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا بچہ بھی جانتا ہے آپ علیہ السلام نے پاؤں کس طرح رکھے ہوئے تھے۔ کیا کرم ہے مولا کریم کا، اندھیری رات کا منظر، اندھیری رات کا منظر 1400 سال کے بعد آج ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ اسے کہتے ہیں حفاظت۔ اتنی حفاظت بھی کبھی کسی چیز کی ہوئی تھی؟ اسے وعدہ کر لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اپنے دین اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تجھے جو دے کر بھیجا گیا اس کی تبلیغ کرو۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا، اللہ تجھے بچائے گا، معصوم رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ جیسے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ تھے، ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی محفوظ تھے، فرامین بھی ویسے ہی محفوظ تھے، آج تک محفوظ ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگوں نے کوششیں تو بڑی کی، قرآن کریم کو چھوڑا، زور تو بڑا لگایا، بڑا زور لگایا، اس دور کے مشرکین نے بھی بڑا زور لگایا، بعد والوں نے بھی زور لگایا، اب بھی زور لگایا جا رہا ہے۔ ہر وہ الزام اور ہر وہ بدترین کوشش جو حدیث کے خلاف ہوئی، وہ قرآن کے خلاف بھی ہوئی۔ کوئی ایسی کوشش نہیں ہے جو حدیث کے خلاف ہوئی اور قرآن کے خلاف نہ ہوئی۔ وہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکی، یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ سب سے پہلا الزام یہ تھا کہ قرآن کریم عجمی سازش ہے۔ الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، کہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ایک بستری ہے، اس کے ساتھ دوستی ہے، اس سے باتیں سن سن کے لوگوں کو سناتا ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ عجمی سازش ہے۔ اور حدیث کے بارے میں سب سے بڑا الزام یہی لگا کہ عجمی سازش ہے۔ خراسان کے لوگوں نے، چین اور روس کے لوگوں نے آ کے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی بڑی بڑی کتابیں لکھ کے مسلمانوں کو دے دی، سازش کر کے پورا اسلام گھڑ کے دے دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور تم بیوقوف ہو، الزام گاڑ رہے ہو جو سب سے آسان کام ہے، تہمتیں لگانا سب سے آسان کام ہے، شک پیدا کرنا سب سے آسان کام ہے، تم تو وہ بھی نہیں کر سکے، تم سے تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اس کی نگرانی کہاں گئی؟ اس کی حفاظت کہاں گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ کرائی جن پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کہاں گئی؟ سو یہ ساری باتیں بالکل بے سر و پا ہے، ان کی ذرا بھر قیمت نہیں۔ جیسے آیات حجت ہیں، ویسے ہی تعلیم کتاب حجت ہے، اور ویسے ہی تزکیہ بھی حجت ہے۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو استنجے کا طریقہ تو محمد الرسول اللہ سے سیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منہ دھونے کا طریقہ محمد کریم علیہ السلام سے سیکھتے ہیں، ہاتھ دھونے کا طریقہ رسول اللہ سے سیکھتے ہیں، سید الاولین والآخرین سے سیکھتے ہیں۔ اور دل کی صفائی کی باری آتی ہے تو پھر کوئی چشت چلا جاتا ہے، کوئی اجمیر چلا جاتا ہے۔ یہ دل کی صفائی رسول اللہ کو نہیں کرنی آتی تھی، کیسی بدنصیبی۔ سید الاولین والآخرین اگر کوئی تقسیم ہونی ہوتی تو دل کی صفائی رسول اللہ کے پاس ہوتی، کسی اور چیز کی کسی اور کے پاس ہوتی۔ اسی لیے دل صاف نہیں ہوتے، اسی لیے دل صاف نہیں ہوتے۔ ان کو تو سلیقہ بھی آتا تھا صفائی کا، سنا ہوا ہے آپ نے۔ ایک صاحب آئے، آ کے عرض کی، اللہ کے رسول یہ نماز روزہ سب ٹھیک ہے، ساری باتیں مان لی ہیں، میں تھوڑی سی ایک اجازت مل جائے، کیا مسئلہ ہے؟ میں لگا جوان آدمی ہوں، ذرا کوئی تھوڑی بدکاری کی اجازت ملنی چاہیے۔ لا الہ حضرت محمد الرسول اللہ صاحب خلق عظیم غصے نہیں ہوئے، کان نہیں پکڑائے، پولیس نہیں بلائی، عمر کو نہیں کہا کہ اس کو سمجھاؤ، عمر کے سمجھانے کے طریقے اور ہی طرح کے ہیں، نبی صاحب کے پاس تو ہر طرح کے بندے موجود تھے سمجھانے کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مونچھوں والے مریض نہیں رکھے ہوئے تھے، اپنے پاس بٹھا لیا، فرمایا بیٹا جی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ نا 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 نا، بالکل نہیں پسند کرتے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ نہیں نہیں، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، اب نانا ہو رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم کچھ کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کو ٹھنڈک پڑ گئی، محمد نے تزکیہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں زندگی بھر اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کے کسی عورت کی تصویر، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم جہاں سے تزکیہ کروا کے آتے ہیں، ہمارے دوست تزکیہ کروا کے آتے ہیں، پھر مزار بناتے ہیں، دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ برائیاں ان مزاروں پہ ہوتی ہیں، اور جیسا تزکیہ ویسے ہی، جیسا تزکیہ کرنے والے ویسے تزکیہ ہوگا، جیسے تزکیہ کرنے والے ویسا ہی تزکیہ ہوگا۔ اس کے تزکیوں کے کیا کہنے، خود حاضر ہو گیا، اللہ اکبر،
حاضر ہو گئی خاتون، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، اللہ اکبر، صحابہ کے سپرد کر دیا، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا۔ سب نے مشاہدہ کر لیا کہ اس غلطی کی کیا سزا ہے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا۔ وہ صاحب کو خیال آیا صحابہ کا کتنا کنٹرول ہے زبانوں پہ، دماغ پہ کتنا کنٹرول ہے۔ لوگوں نے چیموں گوئیاں نہیں کی، وہ بندہ کون ہوگا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ کیا تربیت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں کسی کی غلطی ملے اس کو نشر کرے اور مزہ آ جائے۔ صحابہ اکرام کا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے، کیسے تزکیہ کیا ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پورے مدینے نے منظر دیکھا کہ پتھر مار مار کے رجم کیا ہوا ہے ایک عورت کو، لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی کہ وہ مرد کون ہوگا جس نے یہ برائی کی ہے، کسی نے بات نہیں کی۔ لیکن وہ نہیں رہ سکا، رسالت میں آپ کا تزکیہ تھا، وہ بھی آ گیا، اللہ کے رسول وہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ اس کو تو شاید غلط فہمی ہو، اس کو تو پتا تھا کیا حشر ہونا ہے، کیا تزکیہ ہے، کوئی تصور پیش کر سکتا ہے اس کا؟ معلوم ہے کہ پتھر مار مار کے رجم کیا جائے گا، پھر حاضر ہو گیا۔ نبی صاحب نے ٹالنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ ٹالا نہیں۔ سو میرے بھائیوں، جیسے تعلیم تلاوت آیات رسول اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تعلیم کتاب بھی رسول اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے آیات حجت ہے ویسے ہی تعلیم کتاب بھی حجت اور دلیل ہے۔ جیسے وہاں صادق و امین ہے ویسے یہاں صادق و امین ہے۔ وہ ذمہ داری بھی اللہ کی طرف سے تھی، یہ ذمہ داری بھی اللہ کی طرف سے۔ جیسے آیتوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ویسے تعلیم کتاب کو بھی اللہ نے محفوظ، وہ بھی انسانوں کے ذریعے۔ کتاب اللہ کا مفہوم محفوظ نہیں ہے، اس کا مطلب محفوظ نہیں ہے، تو پھر کتاب اللہ کے محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور کتاب اللہ کی حفاظت، کتاب اللہ کے مفہوم کی حفاظت حدیث رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ حدیث رسول اللہ محفوظ نہیں ہے تو کتاب اللہ کو پر عمل کیسے ہوگا؟ تزکیہ بھی حجت، تلاوت بھی حجت، تعلیم بھی حجت اور حکمت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جتنے معتبر اہل علم سے ملا سب کا یہی خیال تھا کہ حکمت سے مراد حدیث رسول اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، فرامین رسول اللہ ہے، امام الانبیاء کے اعمال ہیں، امام الانبیاء کے اقوال ہیں، امام الانبیاء کی تقریرات ہیں، امام الانبیاء کی حرکتیں ہیں، امام الانبیاء کا آنا جانا ہے۔ رسالت میں آپ کی پوری زندگی دین تھی، آپ کا پورا وجود دین تھا۔ تو چاروں ذمہ داریاں حضرت علیہ السلام نے 100% صحیح طریقے سے ادا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو امام الانبیاء کو محفوظ رکھا تو چاروں چیزیں محفوظ ہوں گی تو رسول اللہ محفوظ ہوں گے، چاروں چیزیں محفوظ ہوں گی تو دین محفوظ ہوگا۔ دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مجموعے کا نام ہے، ان میں سے ایک محفوظ نہیں ہے تو دوسری کیسے محفوظ ہو جائے؟ باقی